You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. خندق کھودی جا رہی تھی. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم نے اپنے پیٹوں پر دو دو پتھر باندھ رکھے, ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ میں یہ راز اٹھانا نہیں چاہتا تھا. حضور نے اپنی قمیض مبارک کو اوپر کیا, دو پتھر باندھے ہوئے تھے. فرمایا صحابہ میں تو تمہارا لیڈر ہوں, تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, تمہارے ساتھ ساتھ خندق کھود رہا ہوں. حضرت جابر نے دیکھا نا حضور بھوک کی کیفیت میں, گھر میں گئے تو جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا آٹا کتنا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتنا آٹا پڑا ہے. فرمایا کہ ایک گھر میں بکری کا بچہ چھوٹا سا تھا, وہ بندہ تھا. بیوی سے کہنے لگے کہ اس کو بھی پکا لو. اچھا چپ کر کے نا حضرت جابر نے یہ انتظامات کر لینے کے بعد حضور کے کان میں جا کر کہا آقا 5 بندوں کا کھانا تیار ہے, آپ خود بھی آئیں اور اپنے 4 رفقا کو بھی لے آئیں, بس ٹوٹل 5 بندوں کا کھانا تیار ہے. حضور نے فرمایا جابر تو چلا جا, ہم آ رہے ہیں. گھر میں گئے, انتظامات مکمل ہو گئے. حضرت جابر نے دیکھا کہ دسترخوان بھی سجایا ہوا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے. آپ نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا نا تو 1000 صحابہ کا مجمع حضرت جابر کے گھر کی طرف آ رہا تھا. حضرت جابر پریشان ہو گئے, میں نے تو 5 بندوں کی کہا تھا, پورا لشکر لے کے آ گئے, میری ناک کٹ جائے گی, یہاں پر میرا نام ہے, آپ کو پسینے چھوٹ گئے, رنگ پیلا پڑ گیا. حضرت جابر جو ہی آئے تھے نا کہ 5 بندوں کی دعوت ہے, حضور نے 1000 کے مجمع کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا کہ آج میرے جابر کی طرف سے میں تمہاری دعوت کر رہا ہوں. حضرت جابر کی پریشانی دیکھی, حضور نے فرمایا اچھا اب شرعی مسئلہ بھی بتاتا چلوں. اگر کوئی کسی بندے کو دعوت دیتا ہے کہ آپ 2 بندوں نے میرے گھر کھانا کھانے آنا ہے, تو یہ شرعی حکم ہے کہ تیسرا بندہ یا چھوٹا بچہ بھی آپ اس کے گھر نہیں لے کے جا سکتے. یہ شریعت ہمیں حضور نے بتائی ہے. اکثر نا بارات جب آتی ہے تو شادی بیاہ پر معاملات جب طے پاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بارات لے کے آئیں گے تو 20 بندے لے کے آنا, اور وہ کہتے ہیں یہ ایویں لگا ہوا ہے میں 30 بندے لے کے جاؤں گا, ہماری برادری ہے بھائی, برادری کو چھوڑ سکتے ہیں. وہ 20 کو دعوت دیتا ہے, آپ 30 لوگ لے کے جاتے ہیں, کھانا کم ہو جاتا ہے, اس کی بےزتی ہے اس میں, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ کو اس نے جب 20 بندے کہیں تو آپ 20 بندے لے کے آئیں, یہ شرعی حکم ہے. اور یہاں تک شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی کے گھر تو اس مہمان کی اجازت کے بغیر کتے کو بھی ایک لقمہ نہیں ڈال سکتے. جابر کان میں جا کر کہتے ہیں حضور 5 بندوں کا کھانا تیار ہے, اور مختار کل 1000 کو دعوت دے رہے ہیں جابر کے گھر آ جاؤ کھانا تیار ہے. آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی. حضرت جابر کی پریشانی کو دیکھا, حضور نے فرمایا وہ جابر پریشان نہ ہو, تیرے 5 ہی ہیں, یہ باقی سارے میرے کھاتے میں آ رہے ہیں. اب تو پریشان نہ ہو, جا کر اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلا کے لے آ, چونکہ کھانا پکانے میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا, تیری بیوی 1000 بندوں کی روٹی نہیں پکا سکتی, اور آٹا کہاں پر ہے, ادھر لے کے آ میرے پاس. حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آٹا گوندا ہوا پیش کیا. حضور نے اپنا لعاب دن ڈالا, فرمایا دیکھنا نہیں, پکاتا جا. پھر سالن منگوایا, اپنا لعاب دن ڈالا, فرمایا صحابہ کو کھلاتا جا. لوگوں چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی, 1000 صحابی حضرت جابر کا لنگر کھا رہا تھا جس پر نظر میرے مصطفیٰ کی جم چکی تھی. سارے صحابہ لنگر کھا کر چلے گئے, کھانا بھی اسی طرح تھا, آٹا بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا. حضور کو اختیار ہے, اور میں نے پہلے عرض کیا ہے ہمیں اختیار ہے عادی چیزوں میں, ہمیں اختیار ہے عادی چیزوں میں. جو عادت سے ہٹ جائیں اس کا اختیار اللہ اپنے نبی کو عطا کر دیتا ہے, اور وہ پھر ذہنوں کو پریشان جب کر دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسے معجزہ کہا. فرمایا جابر
پریشان نہ ہونا، تیرے 5 ہی ہیں، باقی سارے مجھ محمد کے کھاتے میں آ رہے ہیں۔